چلو پھر در بیان مملکات چار چیز است برادر باخطر تا توانی باش فیها پرحذر قربت سلطان و الفت بابدان ہاں وہ الفت بابدان رغبت دنیا و صحبت بازنا قرب سلطان آتش سوزا بود بابدا الفت ہلاک جا بود زہر دارت در درون دنیا چمار گرچ بینی ظاہرش سونگار می نمایت خوب زیبا در نظر لیکن زہرش بود جان را خطر زہر ایمار منقش قاتل است باشد از وی دور حرف و عاقل است ہم چو طفلا مگر اندر سو گذر چون ہاں ہم چو طفلا منگر ہم چو طفلا منگر اندر سو گذر چون زنا مغرور رنگ مگر زال دنیا چو عروس آراست است درد زال دنیا چون عروس آراست است شعر جوڑا ہوا کنا شیخ تیروان کی زال دنیا چو عروس آراست است آغا فرید الدین عطار سے بات قبر کے حج سوئی او کنا شعر جوڑا ہوا روانے بھائی درد روزے شوی دیگر خواست است مقبلا مردے کی شد سی جفتاق پشت بروے کرد دادش سے طلاق لب پیش شوی خندہ میں کند پس ہلاکت زخم دندہ میں کند در بیان مہلکات یعنی ان اخلاق کے بیان میں ان عادات و ان افعال کے بیان میں جو انسان کے لیے مہلک بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں چار چیز است اے برادر با خطر چار چیز است چار چیزیں ہیں اے برادر اے میرے بھائی با خطر خطرہ کے ساتھ یعنی چار چیزیں ایسی ہیں جن میں خطرہ ہے آپ کے لیے چار عادتیں خطرناک ہے تا توانی باش زیہاں پر حذر تا توانی جب تک تو طاقت رکھتا ہے باش زیہاں یعنی باش ازیہاں ان چاروں سے رہو پر حذر ہاں پر حذر مانے حذر تو وہ اجتناب اور ڈر کو کہتے ہیں نا تو پر حذر یعنی ڈر سے بھرپور رہو ان چیزوں سے یعنی مطلب یہ کہ گویا کہ ڈرتے رہو ان چار چیزوں سے ہمیشہ ڈرتے رہو جب تک طاقت رکھتا ہے باش ازیہاں پر حذر رہو ان میں سے ان چیزوں سے پر حذر ڈر کا بھرپور یعنی ڈرتے رہو قربت سلطان و الفت بابدان نمبر 1 کیا ہے قربت سلطان بادشاہ سے نزدیکی بادشاہ سے دوستی اور نزدیکی ہے نا یہ مہلک ہے انسان کی تم تو کہو گے کہ بادشاہ تو پیسہ بہت دے گا وہ تو اچھا ہو گیا ہاں کہتے ہیں مہلک ہے یہ بادشاہ اکثر ظالم ہوتے ہیں ظلم کے بغیر تو کہاں ہے کوئی جو بادشاہی کر رہا ہو اور ظالم نہ ہو تو اب ان ظالموں کے پاس بیٹھو گے ان ظالموں کے پاس دوستی ہوگی تمہاری کھاؤ پیو گے ان کے ساتھ تو تمہارا دل بھی کالا پڑ جائے گا اور پھر ان کی خوشامد بھی کرو گے کبھی کبھی دوستی کرو گے تو بادشاہوں کی خوشامد بھی کرو گے تو اس خوشامد میں جھوٹ بھی بولو گے شریعت کو بیچو گے بھی صحیح مسئلے کو اس کی رضا کے لیے قربان بھی کرو گے
اس کو راضی کرنا ہوگا نا، خدا کو تو پیچھے رہ جاؤ گا تو تباہی نہ ہوئی۔ دوسری کہتے ہیں وہ الفت با بدان، برے لوگوں کے ساتھ محبت۔ بدان برے لوگ، بدمعاش لوگ، بد کردار لوگ، ان سے الفت رکھنا، محبت رکھنا۔ بدمعاشوں کے ساتھ الفت رکھو گے، محبت رکھو گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک دم تمہیں بھی وہ قربانی کا بکرا بنا لے گا۔ وہ تو بدمعاش ہیں، ان کا تو کام یہی ہے۔ دو ہو گئی یہ دو عادتیں تباہ کن ہیں۔ تیسری چیز رغبت دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی طرف رغبت، کہ یار پیسہ بہت ہونا چاہیے، بلڈنگیں، عمارات، کاریں، کارخانے، فیکٹریاں، اوہو دھج ہونی چاہیے۔ تباہ کن چیز ہے۔ یہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ کسی چیز کی فکر، بس زرداری بن جاؤ گے۔ بس یہ فکر ہوگی کہ کدھر سے چوری ملے گی مال کی، پیسہ کدھر سے ملے گا، اور کسی چیز کی فکر پھر نہیں ہوگی۔ تو یہ تو تباہی ہے، رغبت دنیا۔ وصحبت بازنان، اور عورتوں کے ساتھ ہم مجلسی، کہ اٹھک بیٹھک تمہاری عورتوں کے ساتھ ہو، عورتیں تمہاری وزیر ہوں کابینہ میں، عورتیں ہی تمہارے دفتروں میں ملازمات ہوں، تو عورتوں سے صحبت پڑے گی نا پھر۔ جیسے انگریزوں نے کیا ہے تو کہتے ہیں یہ ہم بھی یار ان عورتوں سے کام کیوں نہ لیں جیسے انگریزوں نے کیا ہے۔ دیکھو انگریز ساری سسٹم جو ہے وہ عورتوں سے چلاتے ہیں، تو ان کی صحبت بھی عورتوں سے بہت ہے نا، تو ان کا حال پوچھو جا کے، سمجھ آئیے۔ تو یہ کام اگر صحبت بازنان، عورتوں سے صحبت زیادہ ہو جائے، یہ بھی مہلک ہے اور تباہ کن ہے۔ اچھا، قرب سلطان آتش سوزاں بود، اب ایک ایک کی، چار کو ہو گئی نا، اب ایک ایک کی تفصیل بتاتے ہیں۔ بادشاہ کی قربت جو ہے، بادشاہ کی نزدیکی جو ہے، یہ آتش سوزاں بود، یہ جلانے والی آگ ہے۔ بادشاہ کی قربت کیا ہے؟ جلانے والی آگ ہے۔ بس جلانے والی آگ کی قربت کرو تو جلو گے نا۔ بابداں الفت ہلاکی جاں بود، اور بدمعاش لوگوں کے ساتھ محبت جو ہے یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ کیونکہ کوئی بدمعاش ہو، کبھی ایسا کیا ہوگا تمہارے منہ سے کوئی بات نکلی ہوگی جو بدمعاش کو راست نہیں آئی، تو اس نے بندوق اٹھا کر ایک ڈس تو تم سے نکال دیا ہوگا، اس کو کیا ہے؟ تو ہلاکی جاں بود، سمجھ آئیے۔ زہر دارد در درون دنیا چمار، باقی دنیا کی رغبت بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بات بتائی تھی نا۔ کہتے ہیں زہر دارد، زہر رکھتا ہے، در درون اندر، کیا چیز؟ یہ دنیا، یہ دنیا اپنے اندر زہر رکھتا ہے۔ کیسے زہر؟ چمار، جیسے سانپ، سانپ اپنے بدن کے اندر زہر رکھتا ہے نا، تو کہتے یہ دنیا بھی ایسی ہے، یہ دنیا بھی اپنے اندر زہر رکھتی ہے۔ ہاں، گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار، اگرچہ دیکھے گا تو اس کے ظاہر کو، اس کا ظاہر کیسے نظر آئے گا؟ نقش و نگار نظر آئے گا آپ کو، کہ خوبصورت ہے۔ نقش و نگار میں خوبصورتی ہوتی ہے نا، تو یہ دنیا کا ظاہر بھی تمہیں بڑا اچھا لگے گا، یار اوہو دیکھو نا فلاں کے پاس دولت ہے تو کتنی کاریں ہیں عجیب عجیب خوبصورت، اور دیکھو کیسا مکان بنایا ہوا ہے، صوفے ہیں اس میں جناب، اور کیا کیا ہے وہاں، قالین ہے، کارپیٹس ہیں، اور جناب کاریں ہیں، دھج ہے پورا وڈا سارا دھیرا اس نے بنایا ہوا ہے، دیکھو نا ایک دھج ہے، تو اس کا ظاہر تو نقش و نگار تو ہے، یہ تو نظر آئے گا، لیکن واقعی نقش و نگار ہے۔
ہاں نقش بنا لو تو کل پرسوں وہ نقش مٹ جائے گا. دنیا کسی نے کمائی ہے تو کل پرسوں وہ مٹ جائے گی, وہ رہے گی. تو مثال اس کی بالکل نقش و نگاری ہے. می نماید خوب و زیبا در نظر, می نماید ظاہر ہوتی ہے, یہ دنیا نہیں ہے, یہ ظاہر ہوتی ہے. کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ خوب و زیبا, اچھی, خوب اچھی یعنی خوبصورت, اور زیبا زیب و زینت کے ساتھ, خوش نمائی کے ساتھ. دنیا ظاہر ہوتی ہے اچھی اور زیبا خوبصورت, در نظر, نظر میں, نظر میں انسان دیکھے تو دنیا بڑی اچھی لگتی ہے یار, بڑی دیکھو. لیک الزہرش بود جان را خطر, کہتے لیکن اس کے زہر سے بود ہے جان را, اپنی جان کو, خطر خطرہ. اس کا جو زہر ہے نا, اس کے زہر سے جان کو خطرہ ہے. وہ زہر اتنا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے گی. جیسے مار جو ہے, سانپ جو ہے وہ ڈس دیتا ہے, جان چلی جاتی ہے. دنیا نے بھی اگر ڈس دیا تم کو, ایک مرتبہ عاشق بنا لیا اپنا, گرویدہ بنا لیا اپنا دنیا نے تم, بس گیا. ہاں اس کو جان, اس کی جان اور اس کا ایمان سارا کچھ ضائع ہو گیا. زہر ایمار منقش قاتل است, کہتے ہیں زہر ایمار, اس سانپ, لیکن کیسا سانپ ہے؟ منقش, جس میں خوبصورت نقش بنے ہوئے ہیں. ایمار سے کیا مراد ہے؟ یہ سانپ یعنی دنیا. اس دنیا کا زہر جس میں جو بظاہر وہ نقش و نگار والا نظر آتا ہے, ہاں یہ زہر اس کا ہے نا, قاتل است, اس کا زہر قاتل ہے. اسی تو حضور نے فرمایا نا, حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, دنیا کی محبت یہ بنیاد ہے تمام گناہوں کے لیے. جتنے گناہ ہیں سب میں یہ دنیا کی محبت کار فرما ہے. جھوٹ بولو گے محبت دنیا ہوگی, غیبت کرو گے, چغلی کرو گے, قتل کرو گے, شراب پیو گے, جوا کرو گے, یہ سب ظاہر قاتل ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. باشد ازوے دور ہر کو عاقل است, ہاں باشد ازوے دور, اس سے دور رہے گا ہر کو, ہر وہ شخص جو عاقل ہے. جو شخص عاقل ہے, عقل مند آدمی ہے, وہ اس ظاہر قاتل سے دور رہے گا. دنیا میں اپنے کپڑوں کو گندا نہیں کرے گا. ہم چو طفلا منگر اندر سرخ و زرد, بچوں کی طرح. ہم چو طفلا, طفلان من طفل کی جمع ہے, ہم چو من طرح, بچوں کی طرح. منگر تماشے مت کر, دیکھو مت. کس میں؟ اندر سرخ و زرد, سرخ رنگ کے, زرد رنگ کے. بچہ جب دیکھ لیتا ہے کہ وہ سرخ رنگ ہے, تماشا کرتا ہے. اس کو یہ نہیں مطلب ہے اس کو اہمیت دیتا ہے. زرد رنگ ہے تو رنگوں کے اوپر دھوکہ کھا جاتا ہے. کون؟ بچہ. فریفتہ ہو جاتا ہے, عاشق ہو جاتا ہے رنگوں پر. کہتے ہیں اسی طرح بچوں کی طرح نہ کرو. چون زنا مغرور رنگو بو مگر, چون زنان اور پھر عورتوں کی طرح. مغرور رنگو بو مگر, عورتوں کی طرح رنگ اور خوشبوئی سے مغرور یعنی دھوکہ نہ کھا. مگر مغرور
دھوکہ دیا ہوا شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مغرور، جس کو دھوکہ دیا گیا ہے. سمجھ آئیے؟ تو عورتوں کی طرح رنگوں کو دیکھ کر تو عاشق ہو جاتا ہے. یہ رنگ بڑی اچھی، یہ خوشبوئی بڑی اچھی ہے. یہ تو عورتوں کا کام ہے. ہاں، زال دنیا چون عروس آراست است. زال دنیا، دنیا کی بوڑھی عورت. زال وہ بوڑھی عورت. تو دنیا بوڑھی ہو چکی ہے نا، کتنے 100 سال اس کی عمر ہے. اب تو قیامت آنے والی ہے، اب تو ختم ہونے والی ہے. تو اس کی مثال کہتے ہیں وہ بوڑھی عورت کی طرح ہے. زال دنیا، اپنا آپ تو دکھاتی ہے کیسے؟ چون عروس، دلہن کی طرح. بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت نہ ہو، سر کے بال سارے سفید ہوں، سمجھ میں آئیے، آنکھوں سے آدھی اندھی ہے، ہاں، جبڑے سارے سرخ ہیں، ہاں، دانت کوئی نظر نہیں آتا، وہ سرخی پاؤڈر لگا دے، لپائی کر لے، تو وہ اپنے آپ کو تو پیش کرتی ہے کیسے؟ جیسے وہ دلہن ہے. سمجھ آئیے؟ ہاں، دلہن کی طرح کہتے ہیں. آراست است، خوبصورت ہے. وہ بوڑھی عورت ہے نا، ہاں، وہ دلہن کی طرح اپنے آپ کو کیسا پیش کرتی ہے؟ دلہن کی طرح خوبصورت پیش کرتی ہے. تو یہ دنیا بھی ایسی. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایسی بوڑھی عورت جب دلہن بن جائے کسی کی، تو درد و روز شوئے، 2 دنوں میں تو یہ اس کا شوہر ہے. 2 دن تو اس بوڑھی عورت کا یہ شوہر ہے. لیکن دیگر خواست است، 2 دنوں کے بعد پھر کیا کرے گا یہ شوہر؟ یہ دوسری بیوی کہیں تلاش کرے گا. کیونکہ 2 دنوں میں تو اس کا پتہ لگ جائے گا اس کو کہ یہ تو ریٹائر ہے. اس کے تو ہونٹ ویسے ہی سرخ تھے، اندر تو دانت ایک بھی نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ تو 2 دنوں میں تو اس کے مالہو مالے کا وہ پتہ لگ جائے گا سارا. تو کہتے درد و روزے شوئے، 2 دنوں میں تو اس کا شوہر رہے گا. شوئے شوہر کو کہتے ہیں. لیکن دیگر خواست، تیسرے دن کیا ہوگا؟ ہاں، پھر اور کی دوسری بیوی کی طلب ہوگی کہ بھئی یہ تو معاملہ خراب ہے. تو کہتے ہیں دنیا کی بھی یہی مثال ہے کہ وہ تمہیں اپنا ہونٹ سرخ دکھاتی ہے، بوڑھی عورت ہے، بالکل ختم ہے. وہ لپائی کر کے خوبصورت نظر آتی ہے. ہاں، لیکن کہتے ہیں کہ مقبلہ مردی کے شد زیں جفت طاق. مقبل، مقبول بندہ جو اللہ جل مجدو کی طرف اس نے توجہ دی ہے. مقبل علی اللہ، ہاں، جو اللہ کی طرف وہ پوری توجہ دیتا ہے، ایسا بندہ یعنی مقبول بندہ. آمردے کے، وہ مرد ہے کہ شد زیں جفت طاق، کہ اس جوڑے سے اکیلا ہو گیا. ایک یہ ہے اور ایک اس کی دلہن ہے، وہ بوڑھی دلہن. سمجھ آئیے؟ وہ دنیا کیا چیز ہے؟ وہ بوڑھی دلہن. تو کہتے ہیں کہ مقبلہ مردے کے، مقبول بندہ وہی ہے، شد زیں جفت، جو ہو گیا اس جوڑے سے، کیا ہو گیا؟ طاق، اکیلا.
اس بوڑھی عورت کو چھوڑ کر اس سے اکیلا ہو جائے تو یہ مقبول بندہ ہے، اچھا بندہ ہے۔ پشت بروے کرد و دادش سے طلاق، اور اس بوڑھی عورت کی طرف پشت کرے اور دے اس کو 3 طلاق کہ تو کسی کام کا نہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو بس یہ مرد جو ہے یہ بندہ کامل بندہ ہے کہ دنیا کو 3 طلاقیں دے دے۔ سمجھ آئیے؟ اور اس جوڑے سے الگ ہو جائے، دنیا داری سے کپڑوں کو صاف رکھے۔ لب پیشے شوئے خنداں می کو نہ دو، لب پیشے شوئے، کہتے یہ دنیا ایسی ہے کہ یہ ہونٹ تو بپیشے شوئے، ہاں خاوند کے سامنے، شوہر کے سامنے خندامی کو نہ دو، یہ پھر قہقہے لگاتی ہے، خندامی کو نہ دو۔ جب ہونٹ، یہ اس بوڑھی عورت کے ہونٹ جو ہے نا وہ تو سرخی لگائی ہوئی ہے، تو شوہر کے سامنے وہ ہونٹ کیا کرتے ہیں؟ خندامی کو نہ دو، خندہ کرتے ہیں، یعنی وہ ہنسی کرتے ہیں۔ وہاں تو شوہر کے سامنے تو ہونٹ دکھا کر گویا کہ شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہے، سرخ ہونٹ دکھا کر، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کہتے پس ہلاک زخم دندامی کو نہ دو، پس ہلاک اصل میں ایسا ہے کہ پس ہلاک می کو نہ دو الزخم دندان، پس ہلاک می کو نہ دو، وہ می کو نہ دو کوئی در لے آؤ۔ پس یہ دنیا ہلاک کرتی ہے، کب ہلاک کرتی ہے؟ الزخم دندان، اگر اس کے منہ میں دانت ہوئے تو چک مارتی ہے، سمجھئے؟ تو پھر اس زخم دندان سے پھر انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخر کار دنیا کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔